تو لازمی رائٹر سمیرا اویس، سر کو کالے رنگ کے اسٹالر سے کور کیے، کالے اور سرخ رنگ کے امتزاج والا خوبصورت سوٹ زیب تن کیے، وہ گردن اکڑا کر اتراتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کار کے پاس آ کر اس کے قدم تھمے تھے، جہاں تبیز کھڑا گھنٹے سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تھا کہ مائدہ اس کی طرف آ کر کھڑی ہوئی اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ آج کار میں ڈرائیو کروں گی۔ مائدہ نے ایک ادا سے تبیز پر اپنا حکم جاری کیا۔ فضول باتیں نہیں کرو، گاڑی میں بیٹھو، پہلے تمہارے بناؤ سنگھار کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی۔ اس نے مائدہ کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکالی، کجا کہ وہ اس کا حکم تسلیم کرتا۔ ہٹو یہاں سے اور چابی مجھے دو، میں نے کہا نا آج میں ڈرائیو کروں گی، وہ اسے دروازے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ خوش فہمی ہے آپ کی مائدہ دبیز ملک، وہ ناک سے مکھی اڑاتا اسے دور کرتے ہوئے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اوہ مسٹر، میں صرف اور صرف مائدہ ملک ہوں، اپنا نام میرے نام سے منسلک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کے نام کو لے کر اس کا لہجہ حقارت آمیز ہوا۔ اسے زہر لگتا تھا دبیز جب اسے اپنے نام دے کر پکارتا تھا۔ مس مائدہ، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے آپ نے اپنے ہوش و حواس میں یہ کام انجام دیا تھا۔ اگر اتنی تکلیف تھی مجھ سے یا میرے نام سے تو نکاح بھی نہیں کرنا تھا۔ وہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے سلگ کر بولا۔ مائدہ کا کاٹ کھانے والا انداز اسے اندر کہیں چبھا تھا۔ میں کوئی مری نہیں جا رہی تھی تم سے نکاح کرنے کے لیے، تم سے نکاح میری مجبوری اور شاید ایک بہت بڑی غلطی بھی تھی۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، میں گریجویشن مکمل ہوتی ہی تم سے لازمی طلاق لوں گی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم یہاں سے اٹھو، میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اس کا بے نیاز انداز دبیر کو پھر سے سلگا گیا۔ وہ مجبوری سننے میں اچھا لگا۔ ویسے تمہاری ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم سیدھا نکاح پر راضی ہو گئی؟ سوال بہت دلچسپ انداز میں پوچھا گیا۔ وہ جواب کا منتظر تھا۔ تم یہاں سے اٹھو، پہلے کافی دیر ہو گئی ہے، اب اور دیر کی تو کلاس مس ہو جائے گی۔ مائدہ نے جواب گول کرنا چاہا۔ نہیں، پہلے مجھے میری بات کا جواب دو، ورنہ میں تو نہیں اٹھنے والا۔ بلکہ ایک ڈیل کرتے ہیں، تو مجھے اپنی وہ خفیہ مجبوری بتاؤ، میں یہاں سیٹ سے اٹھ جاؤں گا۔ حقیقت اگلوانے کا دبیز کو بھی خوب تجربہ تھا۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا دونوں کے درمیان چخ چخ تو ہوتی تھی، پر ابھی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ نکاح بس بڑوں کی منشا کے مطابق ہوا، اور مائدہ نے بھی والدین کے دباؤ میں ہاں کی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ کسی مجبوری کے تحت وہ رضامند ہوئی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں گھنٹے سے کھڑی جو کہہ رہی ہوں وہ کرنے کی بجائے تم فضول سوال کر رہے ہو۔ اٹھو، سیٹ سے باہر نکلو۔ مائدہ کو غصہ آ رہا تھا اس کی ڈٹائی پر۔ لو نکل آیا باہر، اس نے کہتے ساتھ ہی کار کا دروازہ لاک کیا اور چابی مٹھی میں دبائی۔ اب تو تمہیں ڈرائیونگ کی اجازت تب ہی ملے گی جب مجھے وجہ بتاؤ گی۔ دبیز بلیک میل کرنے لگا۔ اسے بہت عجیب لگا تھا کہ وہ اس سے اتنی بیزار ہے۔ نکاح کو ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ محترمہ نے طلاق کے خواب پال لیے۔ مجھے اسلام آباد سے گریجویشن مکمل کرنی تھی، یہاں کر پڑھنا تھا، جس کی مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ انہیں میرے ہاسٹل میں رہنے پر اعتراض تھا، اور یہ گھر تمہارے قبضے میں تھا، اور تمہارے ساتھ کسی کو معقول رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف ایک صورت میں اپنا خواب پورا کر سکتی تھی۔ پھر امی نے تم سے نکاح کی شرط رکھی، جو دراصل میرے بابا اور تمہارے بابا کی ملی بھگت تھی۔ مجھ پر خبت تھا یہاں اسلام آباد آ کر پڑھنے کا، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اور پھر امی ابو، تایا جان اور تائی جان نے مل کر تمہاری صورت میں ایک طوق میرے گلے میں ڈال دیا، بس یہی وجہ تھی۔ اب دو مجھے چابی اور ہٹو یہاں سے۔ وہ نظریں چرا کر بولی اور اپنی آخری بات پر ہتھیلی سامنے کی۔ اس سارے وقت میں وہ بے یقینی سے اس کو تک رہا تھا۔ اسے بہت عجیب سا لگا، جیسے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو۔ مطلب اسے استعمال کرنے کا پلان تھا مائدہ کا۔ کتنی بری، بے وقوف، محدود، ہرگز نہیں۔ دوسری طرف جا کر چپ چاپ بیٹھو، گاڑی میں پہلے دیر ہو رہی ہے، وہ غصے سے لفظ چباتے ہوئے بولا، اور اسی حالت میں ڈور کھولتا گاڑی پھر سے کار اسٹارٹ کی۔ مائدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کیا اس نے، مطلب اس کی حرکت کا یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے مائدہ کو چیٹ کیا، ڈیل کر کے مکر گیا، بات اگلوا کر اپنی بات سے پھر گیا۔ وہ کون سا یہ بات بتانے کے لیے بےتاب تھی؟ اگر سننے کا حوصلہ نہیں تھا تو پوچھا ہی کیوں؟ وہ اسے حیرت سے گھور رہی تھی۔ آج کا تازہ اخبار لگ رہا ہوں جو چہرے پر ایسے نظریں ٹکائی ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا؟ طنز میں ڈھلا چپتا انداز مائدہ کو بہت عجیب لگا۔ دبیز پلیز پلیز مجھے ڈرائیو کرنے دو، صرف آج کی بات ہے، ایک دن کے لیے، بس ایک دن کے لیے۔ وہ اچانک منت سماجت پر اتر آئی۔ دبیز اس کی بات پر کان دھرے بغیر سامنے دیکھ رہا تھا۔
اس کو اپنے کہے پہ قائم پا کر وہ پھر سے بولی، تبیز پلیز دیکھو، میری دوستوں نے شازیہ کے گروپ سے شرط لگائی ہے، ہم لوگ آپس میں ڈیئر اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ مائدہ اگر خود سے ڈرائیونگ کر کے آئی تو وہ ٹریٹ دیں گی، اور نہ کر پائی تو میرے ساتھ میرے گروپ کی بھی بے عزتی ہوگی، اور وہ شاید مذاق بنا دیں گی ہمارا، پلیز مان جاؤ۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی سے التجا کر رہی تھی۔ اتنی عاجزی اس نے پہلے کبھی ظاہر نہیں کی، اور دبیز کے سامنے تو وہ مر کر بھی گڑ گڑانے کو تیار نہیں تھی، لیکن گروپ کی عزت کی خاطر اس نے یہ کڑوا گھونٹ پیا۔ آنکھ سے ٹپکتا آنسو کا ایک قطرہ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا، جو اسے دبیز کی ہٹ دھرمی دیکھ کر محسوس ہوئی۔ نہ جانے آج اسے کیا ہوا تھا کہ وہ کسی طور نہ مانا۔ مائدہ اس کے مثبت جواب کی منتظر تھی، اور وہ اس کی خاموشی سے کار میں بیٹھنے کا۔ تبیز اپنی ضد میں جیت گیا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ کی دکھائی گئی عاجزی بھی مائدہ کے کسی کام نہ آئی۔ وہ اسے ہٹیلا بنا دیکھ کر بالآخر خاموشی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ اسے مان تھا کہ شاید وہ اس کی بات مانے گا، لاکھ لڑائیاں سہی، پر اسے لگا تھا کہ وہ اس کی خواہش کو اہمیت دے گا۔ پر دبیز نے تو سارا مان، ساری امید چکنا چور کر دی۔ وہ سارے راستے عجیب دکھی انداز میں اسے گھورتی رہی، جبکہ اس نے ایک لمحے کو راستے سے نظر نہیں ہٹائی، اور بس خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، یہاں تک کہ یونیورسٹی آ گئی اور وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ چلے گئے۔ اس کا اور شازیہ کا سارا گروپ منتظر تھا۔ پیدل چل کر آتے ہوئے وہ خود کو ایسے محسوس کر رہی تھی کہ شرم سے ڈوب مرے گی۔ شازیہ اور چیلوں کی طرح ہنسی ہوٹنگ، طنز سے بھرے مذاق اڑاتے جملے، اور اس کی سہیلیوں کا اترا چہرہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے تم پر بھروسہ کیا، نورین نے ملامتی لہجہ اپناتے کہا، اور وہاں سے کھسک گئی۔ یہ بھی مائدہ کے سپورٹر میں سے تھی، باقی بھی اس کے ساتھ ہو لی، صرف اس کی دوست انیلا اس کے ساتھ تھی، جو اس کا ہاتھ تھامتی اس طنز اور طعنوں پر مشتمل شور و غل سے پرے لے گئی۔ سوری انیلا، میری وجہ سے اتنی انسلٹ ہو گئی سب کی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ارے نہیں، کچھ نہیں ہوا، یہ محض ایک کھیل تھا، خواہ پریشان مت ہو، مجھے پتہ ہے تم نے کوشش کی ہوگی، پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، دل چھوٹا مت کرو اور میری مدد کرو، آج پریزنٹیشن ہے نا میری۔ وہ دونوں کلاس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ مائدہ کو پریشان ہوتا دیکھ کر اس نے تسلی دی، پھر بھی میری وجہ سے پورا گروپ بے عزت ہو گیا۔ وہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ انیلا نے اسے دلاسا دیا، ارے کچھ نہیں ہوا، ٹینشن مت لو پلیز، یہ کوئی بڑی بات نہیں، تم ریلیکس کرو۔ یونیورسٹی میں سارا دن بہت برا گزرا، اور اس کا دل بوجھل تھا۔ انیلا نے اگرچہ خوب پہلا، یا پھر بھی وہ ملول رہی اور سارا وقت اپنی خاموشی کی نظر کر دیا۔ واپسی پر بھی یہی حالت رہی، اور گھر آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تبیز گھر آتے ہی چھوٹے سے لاؤنج پر پڑے صوفوں میں سے درمیانی صوفے پر دھپ سے بیٹھا، اور گہری سانس خارج کی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی کہ اس نے آواز دی، آج باہر سے کچھ کھاتے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانے کے لیے پیزا آرڈر کر رہا ہوں، بتاؤ کون سا کھاؤ گی؟ لب و لہجے میں صبح کے جھگڑے کا شائبہ تکنا تھا۔ رہنے دو، کچھ آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں، تائی امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہیں باہر کا کھانا کھانے سے، میں خود بنا لیتی ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، رضیہ کل آ جائے گی تو بنا لے گی، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ رضیہ یہاں کی ملازمہ تھی جو 4 دنوں کے لیے چھٹی پر تھی۔ دبیز نے دیکھا تھا کہ وہ کتنی تھکی ہوئی ہے، تبھی باہر سے آرڈر کرنے کی پیشکش کی۔ کہا نا میں بنا لوں گی، بیگ رکھ کر آنے دو، پھر میں بنا دیتی ہوں کچھ، سخت لہجے میں کہتی وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اسٹالر وغیرہ اتار کر وہ ہاتھ منہ دھو کر سیدھا کچن میں آئی۔ بال کیچر میں مقید تھے۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ دبیز کی آواز نے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ چھوڑو نا، اتنی تھکی ہوئی ہو، پیزا نہیں کھانا تو کچھ اور منگوا لیتا ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر سامنے آ کر بولا، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کیا؟ راستہ چھوڑو میرا۔ وہ کرختگی سے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر اس نے جانے دیا۔ اس نے الماری پر لگے ہک سے ایپرن اتار کے پہنا، اور پھر فریج سے چکن اور دوسرا سامان نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ سب تیار کر چکی تھی، بس پہلاوا سمیٹنے لگی کہ دبیز بھی فریش ہو کر آ گیا۔ کہاں تک پہنچی کھانا بنانے کی کارروائی؟ اس کا موڈ خوشگوار تھا، کھانے کی خوشبو اس کی بھوک چمکا رہی تھی۔ بس بن گیا، صفائی سے شیلف پہنچتے ہوئے بے اعتنائی برتتے ہوئے بولی، پھر میں جا کر کھانا لگاتا ہوں، لان والی ٹیبل سیٹ کر لوں، آج لان میں لنچ کرتے ہیں، دیکھو موسم کتنا پیارا ہے۔ وہ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھتے بولا، ٹھیک ہے میں سلاد تیار کرتی ہوں۔ لیا دیا سا لہجہ اس کی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ اوکے ڈیئر۔ وہ ٹرے میں چیزیں جمع کرتا تابع داری سے بولا۔ موڈ حد درجے خوشگوار تھا۔ میز پر سلاد رکھ کر وہ جانے لگی تو دبیز بول پڑا، یہ کیا، تم کدھر جا رہی ہو؟ کھانا نہیں کھاؤ گی؟
کھاؤں گی پر تمہارے ساتھ نہیں۔ وہ نظریں پھیر کر بولی، یعنی ناراضگی اس حد تک تھی کہ شکل دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اوہ، تو تم ناراض ہو؟ میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ بھلا میرا تم پر ایسا کیا حق؟ یہ بات کہہ کر تو جیسے اس نے دبیز کا دل مٹھی میں لے لیا۔ بیوی ہو میری، وہ اس کی کلائی تھامتے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتا بولا، جہاں بھر کے شکوہ دکھائی دیے۔ میں کچھ نہیں ہوں تمہاری، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ آرام کرنا ہے مجھے، وہ غصے سے ہاتھ چھڑواتی وہاں سے چلی گئی۔ اب دویز کو صحیح معنوں میں اپنی صبح والی حرکت پر ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ پچھتائے کیا خود جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ اسے رونا آ رہا تھا، دل بوجھل تھا اس کے صبح والے رویے اور یونیورسٹی میں ہوئی بے عزتی پر۔ اس نے تکیے منہ چھپائے وہ بے آواز روتی رہی، یہاں تک کہ دل کا سارا غبار نکل گیا۔ رات تہ بتہ اپنے پر پھیلا رہی تھی، دن اپنے زوال کو پہنچ رہا تھا۔ دوپہر کو جو موسم خوشگوار لگ رہا تھا وہ اب قدرے خنک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گرم چائے سے بھرا مگ اٹھاتی لان میں آ گئی۔ وہ وہاں پیچھے بینچ پر ٹانگ جما کر بیٹھی سردی سے بچاؤ کے لیے محض ایک شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے علاوہ چائے کی مدد سے بدن میں حرارت کی ترسیل جاری تھی۔ تبیز کافی دیر سے کہیں باہر گیا ہوا تھا، وہ اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ مائدہ کو بینچ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سوری یار، مجھے صبح ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری باتوں پر غصہ آ گیا تھا تو اس لیے بات نہیں مانی، پر مجھے ماننی چاہیے تھی۔ آئی ایم سو سوری۔ اس نے دل سے معافی طلب کی۔ اس سے مائدہ کا روٹنا برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں معافیاں مانگنے کی۔ میں نے دیکھ لیا تمہارا حقیقی روپ۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا جائیں۔ سردی محسوس کی ہے، کوئی گرم لحاف بھی نہیں اوڑھا تم نے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ پلیز جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ایک طرف برف کی مانند سرد اور چپتا لہجہ، تو دوسری طرف اتنا خیال۔ وہ مائدہ کی حرکتوں سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہٹ دھرم بنا رہا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر چلائی، بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ کیوں تنگ کرتے ہو؟ اگر ایسے ہی تنگ کرنا ہے تو بتا دو، میں گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ پڑھائی گئی بھاڑ میں، تم کبھی کوئی بات نہیں مانتے میری، اور تمہارا ایٹیٹیوڈ بھی ہمیشہ برا رہا ہے۔ مجھے چھوڑ دو دبیز، چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ وہ بھری بیٹھی تھی اور اس پر بری طرح برس رہی تھی۔ دبیز اس کی باتیں سن رہا تھا اور آخری جملے کا آدھا حصہ خود سے پر کیا۔ ہاں، وہ غصے سے بولی، غلط۔ حقیقت کچھ اور ہے مائی ڈیئر۔ بے شک تم جو مرضی کہو، پر تمہارا بے اختیار میرا اور میری ہر چیز کا خیال رکھنا تمہاری چاہت کی چغلی کھاتا ہے، جو شاید تمہیں مجھ سے ہے۔ اس کا اعتماد دیکھنے لائق تھا۔ مجھے تمہاری بیکار باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، سو پلیز لیٹ می الون، مجھے تنہا رہنے دو۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے دبیز نے گہری سانس لی اور بات ماننے اٹھ کر چلا گیا۔ کتنے حق سے اس نے گاڑی کی چابی طلب کی تھی، اس نے افسوس سے سوچا۔ وہ واقعی اسے بہت تنگ کرتا تھا، پر اس بار اس نے مائدہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کی بات نہ مان کر دل دکھایا تھا۔ اسے یہ احساس شدت سے ہوا اور کچھ دیر گھر میں رہا، پھر ہوا خواری کے لیے باہر چلا گیا۔ ویسے بھی مائدہ کو دیکھ کر، اسے سوچ کر اسے بہت گلٹی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ دل بہلانے کو باہر چلا گیا۔ مائدہ نے اسے نکلتے دیکھا تھا۔ اب رات ہو چکی تھی اور اسے گئے بہت وقت گزر گیا، پر وہ گھر نہیں آیا۔ مائدہ نے سارے گھر کا چکر لگایا، وہ دیر رات یوں ہی باہر رہتا تو نہیں تھا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ تسلی کے لیے وہ پھر سے اس کے کمرے کا چکر لگا کر آئی۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں سلگتے ہوئے وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اف، 12 بج گئے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ موبائل میں وقت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ صوفے پر بڑی شال اوڑھ کر وہ پھر سے لان میں آئی۔ اب وہ بے چینی سے انتظار میں مشغول تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ انسان انفارم کر دیتا ہے یا کم از کم اپنا فون لے کر نکلتا ہے، تاکہ خود نہ صحیح تو دوسرا بندہ ہی باز پرس کر لے، مگر نہیں، پتہ نہیں باہر جانے کی ایسی کون سی جلدی تھی کہ موصوف موبائل ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے جل کر سوچا، کیونکہ وہ اس کے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر پڑا فون دیکھ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ گیٹ کھلنے کی آواز پر دوڑتے ہوئے وہاں تک آئی۔ دبیز عجیب طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے گیٹ بند کیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس کا توازن قائم نہیں رہ پایا، جس کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ بت بن کر دیکھتی مائدہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ اس کے منہ سے ناگوار سی بو کا احساس ہوا تو مائدہ کا جی متلانے لگا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مائدہ کا تو یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ شراب پی کر آیا تھا۔
ورنہ دبیس نے آج تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آیا۔ وہ مشکل سے سہارا دیتی اندر لے جا رہی تھی کہ اس نے دبیس کی بڑبڑاہٹ پر غور کیا۔ وہ مسلسل مہم سے الفاظ منہ سے ادا کر رہا تھا۔ پہلے بڑبڑاہٹ واضح نہیں تھی، منہ سے آرام سے بیڈ پر لٹا چکی تھی۔ پاؤں سے جوتے نکال کر اسے کمبل اڑایا۔ ناراض نظریں اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ حالت ایسی تھی کہ نہ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، نہ نظریں اس کے وجیح چہرے سے ہٹنے کو تیار تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ شراب نہیں پی سکتا، نشہ نہیں کر سکتا، پر سامنے اس کا ہوش سے بیگانہ وجود دل کی گواہی کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ وہ بادل نخواستہ نہ جانے کو مڑی کہ اس کی بڑبڑاہٹ پھر شروع ہوئی۔ اب کی بار وہ کافی واضح انداز میں کہہ رہا تھا، مائدہ، میری مائدہ ناراض، خفا نہیں، ناراض نہیں، مائدہ نہیں، خفا ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا جب ناراض ہوتی ہے وہ مائدہ، ناراض ہوتی ہے مجھ سے۔ دبیر کی آنکھیں بند تھیں، بس لب ہل رہے تھے۔ وہ مدہوشی کے عالم میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظ دل کا حال سنا رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مائدہ کی ناراضگی سے، دکھ پہنچ رہا تھا۔ شاید اپنے حواس میں ہوتا تو شاید مشکل ہی یہ اقرار کر پاتا۔ مائدہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ جہاں اسے دبیس پر ڈھیروں غصہ تھا، وہیں اس پر دل بری طرح دبیر کی جانب کھنچا چلا گیا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب جا کر اس کے پاس ہی فرش پر دو زانو ہو کر بیٹھی۔ بیڈ کی سائیڈ سے نیچے لٹکتے ہاتھ کو اپنے نازک ہاتھوں میں لیے، اپنے ہونٹ قریب لائی اور نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ آنکھیں آنسوں سے بھیگی تھیں۔ پہلے اتنی دیر انتظار اور پریشانی، پھر اس کی نشے میں دھت بگڑی حالت میں دیکھنے کی تکلیف کا محسوس کرنا، اور اب اس کا بے ہوشی میں اتنا خالص اظہار سن کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو آنکھوں نے آنسوؤں کو فرار کا راستہ فراہم کیا تو وہ گزرتے وقت کا احساس کیے بغیر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے مسلسل روتی رہی۔ روتے ہوئے ہی اس نے اپنا سر بیڈ کے کنارے لگایا۔ اس کا دل ہی نہیں کیا وہاں سے اٹھنے کا، اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب اس کی آنکھ لگی یا کب وہ سوئی۔ صبح دبیر کی آنکھ کھلی تو سر بوجھل سا تھا۔ اس نے گزرے دن کے متعلق کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پر وہ اسٹال سے جوس لے کر پینے کے بعد کچھ یاد نہ آیا۔ آنکھیں کھولے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو کسی کا نازک ہاتھ اپنی ہاتھ پر موجود دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل گئی۔ مائدہ کو اپنے قریب دیکھ کر سکون کی لہر تن بدن میں سفر کرنے لگی۔ پر یہ یہاں کیسے؟ وہ اس کی موجودگی پر ٹھٹکا۔ پھر رات کا ایک اور منظر اسے یاد آیا۔ ہاں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھنا اور پھر مائدہ کا دوڑ کر اس تک پہنچنا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ مائدہ ہی اسے یہاں چھوڑنے آئی ہوگی ساری رات بغیر کسی لحاف کے۔ وہ وہاں سونے کی وجہ سے اس کی سفید رنگت میں نلاہٹ چھلک رہی تھی۔ دبیر نے جمائی لینے کے لیے منہ کھولا تو اپنے منہ سے بدبو کا بھپکا سونگھ کر وہ اچھل کر بیٹھا۔ اپنا ہاتھ مائدہ کے ہاتھ سے آہستہ سے چھڑوایا۔ تو کیا وہ ڈرنک اس میں کچھ ملا ہوا تھا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالتے سوچا اور جلدی سے اٹھ کر برش کر کے آیا۔ مائدہ وہیں زمین پر بیٹھی آنکھیں موندے نیند پوری کر رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر حالت کسی قابل بنی تو اس نے مائدہ کی طرف دیکھ کر اسے گود میں اٹھانے کی جسارت کی تاکہ اسے پلنگ پر منتقل کر سکے، پر اس کے ہاتھ لگاتے ہی مائدہ نیند کی وادیوں سے یکدم باہر نکلی۔ پہلے تھوڑا کسمسائی اور پھر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھی سی بنا کر آنکھیں رکھ لی اور پھر خود کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر دماغ پر زور ڈالا۔ دبیر کی اتنی قریب موجودگی بھی باعث حیرت تھی، پر یہ حیرت پلوں میں ختم ہوئی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس نے گزرا کل پوری طرح سے یاد آیا۔ اس نے غصے سے اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں جم سے گئے، تقریباً سن ہو گئے تھے، اس لیے اٹھا نہیں گیا۔ وہ غضبناک تیور لیے دبیر کو گھور رہی تھی اور ساتھ ہی بیڈ کے کنارے کا سہارا لیتی اٹھنے کی کوشش کی۔ دبیر اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں منہ سے ایک کرراہ نکلی، ٹانگیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ آؤچ! وہ آنکھیں نیچے کراہتی ہوئی اٹھی۔ دبیر نے آگے بڑھ کر سہارا دینا چاہا تو وہ فوراً بھڑک کر اٹھ بیٹھی۔ دور رہو، ہاتھ مت لگانا۔ ریلیکس مائدہ، کیا ہوا؟ لگتا ہے نشہ کر کے یادداشت میں خلل آ گیا ہے۔ ویسے یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس نے بھرپور چوٹ کی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا مائدہ۔ وہ منہ پھلاتا صفائی دینے لگا۔ سب ایسا ہی کہتے ہیں۔ خون کی گردش ٹانگوں میں بحال ہوتی محسوس ہوئی تو وہ کچھ کہہ کر جانے لگی۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے تمہارے جھوٹ یا سچ سے کوئی سروکار نہیں۔ راستہ چھوڑو، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ بپری ہوئی تھی۔ صبح صبح اتنا غصہ ٹھیک نہیں۔ وہ راستہ روک کر بولا، اور تم نے جو کل کیا وہ ٹھیک تھا؟
کاٹ دار لہجہ اذیت کی چغلی کھا رہا تھا جو اسے اس کی حرکتوں پر محسوس ہوئی تھی۔ میں کہہ تو رہا ہوں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر قدم رکھتی اس نے آگے بڑھ کر پھرتی سے دروازہ بند کیا اور باقاعدہ راستوں روکتے ہوئے اسے آگے کھڑا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو آگے سے۔ وہ اس کی حالت پر بھننا کر رہ گئی۔ تم یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ مضطرب سا ہو کر بولا اور اس طرح آگے بڑھا کہ معاہدہ پیچھے ہوتے ہوئے دروازے کے ساتھ ملحقہ دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنچ دیتی نظریں معاہدہ کے روٹھے ہوئے دل نشین چہرے پر تھیں۔ اس کے پاس آنے پر معاہدہ کا دل اپنی مٹھی میں ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنے بازو دیوار پر لگائے دائیں بائیں سے فرار کا راستہ بند کر چکا تھا۔ دبیر دور رہو، صبح صبح میرے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تم نے، پلیز جان بخش دو میری۔ ڈبڈبائی آنکھیں لیے اس نے دھوس بھری منت کی، پہلے تو مجھے معاف کرو۔ دیکھو میں جانے انجانے میں تمہیں بہت ہرٹ کرتے آیا ہوں، پلیز آئی ایم سو سوری۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے انتہائی نرم لہجے میں معافی طلب کی۔ اتنا آسان ہے کیا؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے اور خود کو کیا سمجھتے ہو؟ پہلے بات بات پر لڑائی جھگڑے، دل دکھانا، تکلیف دینا، اس کے بعد تھوڑی سی ناراضگی کیا دکھا دی کہ حرام مول کو لگا کر آ گئے۔ بتلاؤ کیا ملا شراب پینے سے؟ اور تم نہ، جان چھوڑو میری، مجھے نہیں رہنا یہاں، نہ ہی پڑھنا ہے۔ میں ابو کو فون کرتی ہوں، لاہور مائیگریشن کروں گی، پھر سکون سے منمانیاں کرتے رہنا۔ وہ بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اس کے سب رویے جتا گئی، دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھے اس نے زور سے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہوا تو جلدی سے وہاں سے فرار ہوئی۔ غلطی اس کی تھی تو دبیر بھی کچھ کم نہیں تھا۔ دبیر افسوس سے سر ہلاتا رہ گیا۔ وہ صاف استری شدہ کپڑے الماری سے نکال کر واپس باتھ روم گیا اور نہا دھو کر حلیہ سنوار کر باہر آ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا ناشتہ رکھا تھا، معاہدہ بھی وہیں تھی اور اس کے آنے تک اپنا ناشتہ بھی کر چکی تھی۔ ناشتے کے نام پر صرف آملیٹ لیا تھا اور دبیر کو آتا دیکھ کر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ یہاں چائے پی کر جلدی سے تیار ہوئی۔ یونیورسٹی جانے کا وقت تھا سو چپ چاپ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ آج اس نے فرنٹ سیٹ پر بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، تبھی پیچھے بیٹھی تھی۔ دبیر کو واقعتاً اپنا آپ برا لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے پکارا، جواب تو مانگا نہیں تھا پر پھر بھی اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے ساتھ فٹ بال کلب میں چلا گیا۔ پھر واپسی میں ایک جگہ فروٹ ڈرنکس کا اسٹال لگا تھا تو ہم لوگ رک گئے۔ وہ لوگ فری ڈرنکس دے رہے تھے۔ سمیر کا موڈ نہیں تھا پر میں نے لے کر پی لی، اور ایک نہیں کافی بوتلیں پی چکا تھا۔ سمیر زیادہ پینے سے منع کر رہا تھا لیکن مجھ سے رکا نہیں گیا، اور پھر میری حالت بگڑنے لگی تو وہ دیکھتے ہوئے اسٹال والے کے پاس گیا۔ شاید سمجھ چکا تھا کہ ڈرنک میں کسی نشے کی ملاوٹ تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا واپس پولیس آ گئی جس نے وہاں لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ وہ بھاگ کر واپس کار میں آیا اور مجھے گھر تک ڈراپ کر کے باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہوتا تو کبھی جوس کو ہاتھ نہ لگاتا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ذرا دل نہیں لرزتا۔ نہ جانے اس دن کتنے لوگوں کو اس جاہل نے وہ حرام مشروب پلایا ہوگا۔ شاید لوگوں کو نشے کا عادی بنانے کی کوئی نئی اسکیم نکالی ہے۔ وہ ایسی ساری ردات سنا رہا تھا جیسے اسے سننے میں دلچسپی ہو۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی پر کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود سب سنائی دے رہا تھا۔ اس نے اس کی ساری بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شکل سے وہ ناراض ہی تھی پر دل کو سکون پہنچا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، ورنہ اپنے لائف پارٹنر کو ایسی گندی لت میں ملوث دیکھنا کسی تکلیف سے کم نہیں تھا۔ شکر تھا کہ حقیقت سوچ کے برعکس تھی، پر اس نے چہرے سے کسی قسم کی طمانینت کا اظہار نہ کیا اور لب بھیجے بیٹھی رہی۔ آئی سویئر میں نے جان بوجھ کر ڈرنک نہیں کیا۔ کل جب میں واک پر گیا تو راستے میں سمیر مل گیا تھا۔ آج بھی سارا دن بیزاری، اکتاہٹ اور خاموشی کی نظر ہوا اور یہ سلسلہ چند روز تک چلتا رہا۔ ایک شام کو وہ معمول کے مطابق گھر کے چھوٹے سے لان میں ٹہل رہی تھی کہ دبیر ہاتھ میں چائے کے 2 کپ لیے اس کے پاس آیا اور محبت سے 1 کپ اس کی طرف بڑھایا اور اس کی ناراضگی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس کی ناراضگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار معاہدہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی، اپنے ہوش میں تھی نہیں تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی پیشکش قبول کرے، محبت کا جواب محبت سے دے، مگر ایک دم غصہ کسی شیطانی غلبے کی طرح اس پر مسلط ہوا اور اس نے بے اختیار وہ کپ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر زمین پر دے مارا۔ چائے اچھل کر گھاس پر گری اور فوراً ہی مٹی میں جذب ہو گئی۔ معاہدہ حیرت سے اپنے ہاتھوں کو اور پھر دبیر کے چہرے کو تک رہی تھی۔ دبیر کی بھی یہی حالت تھی۔ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تم بالکل تیار نہیں۔ کہا ہے نا غلطیاں ہو گئی مجھ سے، اور تم خود بھی کون سا کم ہو، پر میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں، تم بار بار ٹھکرا رہی ہو، اور اب
یہ موقع نہیں، توقع نہیں تھی مجھے تم سے۔ وہ مائدہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے تلخی سے بولا اور مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور جاتے ہی زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے چٹخنی اوپر کر کے لاک لگایا۔ مرد بھی ایک حد تک عورت کے نخرے سہ سکتے ہیں، بار بار کی ہٹ دھرمی ان کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے، اور یہیں کسی رشتے کا امتحان شروع ہوتا ہے، یا تو بات بن جاتی ہے یا پھر کبھی نہ بننے کے لیے بگڑ جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ لڑکی لگتا ہے دماغ جگہ سے ہل گیا۔ میں سمجھا تھا معمولی ناراضگی ہے، پر یہاں تو باقاعدہ نفرت کی مورت بنی میری ہر پیش قدمی کو ٹکرا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو اب میں بھی نہیں منانے والا اسے۔ وہ سر جھٹکتا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ آئے گی تو بات بھی نہیں کروں گا، ایک اور فیصلہ کر کے وہ دل کو بہلا رہا تھا۔ اگر طلاق مانگے گی تو وہ بھی دے دوں گا۔ زبردستی اس پر مسلط رہ کر اپنی بے عزتیاں کروانے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اسے اس کی طلاق والی بات یاد آئی تو وہ دل برداشتہ ہوتا نیچے فرش کو گھورتے ہوئے اپنے آپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ طلاق دے دی تو میری محبت کا کیا ہوگا؟ میری محبت جو میں اس سے کرتا ہوں؟ نہیں، محبت جائے بھاڑ میں۔ محبت ہے تو کیا عزت نفس کا سودا کر لوں؟ نہ جانے اپنی عقل کدھر بانٹ کر آ گئی۔ ایسے بھی کوئی کپ پھینکتا ہے کیا؟ مائدہ کے روٹ رویے نے اس کی عقل میں خلل ڈال دیا۔ تبھی الٹی پھلٹی باتیں سوچ رہا تھا کہ اس کا دروازہ بجنے لگا۔ مائدہ دبیر کے جانے کے بعد کچھ دیر بت بنی کھڑی رہی اور اپنی حرکت سمجھ آنے پر دوڑ کر اندر گئی۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی۔ ہمت نہیں ہو پائی کہ دروازہ بجائے۔ وہ اتنے پیار سے صلح کرنے آیا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ ٹپٹپاتی آنکھیں لیے وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دروازے پر تھے پر دستک دینے سے کترا رہے تھے۔ بالآخر ہمت مجتمع کر کے اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اسے اپنی غلطی کا فوری ازالہ کرنا تھا۔ مدہوشی میں کہی گئی دبیر کی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہوئی تھیں، اور وہ تھک چکی تھی اپنے اور اس کے درمیان حائل تلخیوں سے۔ بس اب سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے دستک دی۔ اب کی بار کچھ زیادہ زور سے اس نے دروازہ بجایا۔ پھر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دوبارہ بجایا، اور اب وہ قدرے تیزی سے جلدی بجا رہی تھی۔ دبیر، دروازہ کھولو۔ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ وہ انسنی کر رہا تھا۔ وہ مسلسل بجا رہی تھی اور وہ بہرا بنا نظر انداز کر رہا تھا۔ دبیر، کھولو نا پلیز، تم سن نہیں رہے کیا؟ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی اور چلا بھی رہی تھی۔ دروازہ بجاتے بجاتے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ اس کی مسلسل پکار سن کر دبیر کو بالآخر ترس آ ہی گیا۔ وہ سستی سے اٹھا جا کر چٹخنی نیچے کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، چلی جاؤ یہاں سے، وہ دروازے کے پاس آ کر بولا۔ درستگی سے کہتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ماتھے پر بل تھا، نمایاں تھے۔ پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں اپنے دھیان میں نہیں تھی، آئی ایم سوری۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً اندر داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری دبیر، وہ بھیگی آنکھیں لیے بہت جذباتی ہوتے ہوئے بولی۔ دبیر کو یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ معافی مانگ رہی ہے۔ ابھی تو اس نے کیسے بے دردی سے اس کی محبت سے پیش کی گئی چائے زمین پر کپ سمیت پھینکی تھی، اور اب وہی آ کر معافی مانگ رہی تھی۔ معافی کس لیے؟ ہاں، تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، پھر میرا احساس کرنے کا فائدہ؟ اس کا کھردرا پن اپنی جگہ قائم تھا۔ شٹ اپ، سوری بول رہی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے احساس ہے تمہارا؟ دبیر کے بے وقت کے طنز پر مائدہ نے اسے لتاڑا اور زبردستی اس کے سینے سے جا لگی اور بری طرح رو رہی تھی۔ دماغ تھا کہ ڈپریشن سے پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ دبیر تو اس کے اچانک اقدام پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ نرم پڑ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کا قصور معاف کرتا، اس کی پیش قدمی کا جواب دیتا۔ مائدہ کو اچانک چکر آئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ وہ بے دم ہوتی اس کے بازو میں جھول گئی۔ مائدہ، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ مائدہ، وہ پریشانی سے اس کے گال تھپک رہا تھا۔ پہلی فرصت میں وہ اسے اٹھا کر مائدہ کو اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ وہاں بیڈ پر لٹا کر باہر آیا اور بھاگ کر اپنا فون اٹھاتے ڈاکٹر عبدالسلام فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے سب سچویشن بتائی۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ چند ہدایات دی۔ ان کے مشورے کے مطابق ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ گھنٹے تک وہ اس کے سرہانے کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھا رہا۔ نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں۔ اتنی پیاری ہو، کتنا اچھا ہوتا، تھوڑی سویٹ بھی ہوتی، وہ اسے دیکھتے سوچ رہا تھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دبیر نے اپنے مسکراتے ہونٹ سکیڑ لیے۔
وہ کب سے مائدہ کے حسن سے متاثر ہو کر ستائیسی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ خیر وہ جاگی تو دبیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مائدہ بھی اپنی کوہنی کا سہارا لیتی اٹھ بیٹھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا، میں باہر ہی ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا، میں باہر ہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی سنجیدگی پر تکلف لہجہ مائدہ کے لیے تکلیف دہ تھا۔ وہ کہہ کر جانے لگا کہ مائدہ فوراً ہی اس کا ہاتھ تھاما۔ دبیر کے قدم وہیں رکے۔ وہ اپنی گہری آنکھوں سے مائدہ کو تک رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا چاہتی ہو مائدہ؟ مائدہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں وہ سب کہہ رہی تھی جو اس کا دل کہنا چاہتا تھا۔ محبت سے جلتے دیے اس کی نظروں میں بہت اچھے سے عیاں ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ مائدہ کو صرف دبیر کی ضرورت ہے۔ آنکھیں بے اختیار جھلک پڑی۔ دبیر تو اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ کانوں پر یقین نہ آیا کہ وہ سچ میں یہ کہہ رہی ہے۔ پلیز دبیر رک جاؤ، معاف کر دو مجھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کیے۔ دبیر نے محبت سے اس کی جڑی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لی۔ خبردار جو آئندہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہتے ساتھ ہی اس کے لب مسکرا اٹھے اور مائدہ کا چہرہ کسی کلی کی مانند کھل اٹھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ دونوں خوش تھے، بے تحاشا خوش۔ بس ایک ایک قدم سے دونوں کے مابین سب تلخیاں کہیں تلف ہو کر رہ گئی تھیں۔ آسودگی بھری زندگی تھی۔ ان کا خیر مقدم کرنے کو تیار کیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔